انسان کی شکل میں بھیجا۔ اب دیکھیے گا کہ رب قدیر نے جب محبوب کو بشری لباس میں بھیجا تو کچھ لوگوں نے محبوب کی بشریت کو دیکھ کر اپنی جیسے کہنے لگا کہ یہ تو ہماری طرح صورت رکھتا ہے، ہماری طرح جسم رکھتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے۔ مگر رب نے کہا محبوب تمہاری طرح کھا کر بھی تمہاری طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب تمہاری طرح پی کر بھی تمہاری طرح نہیں ہے، محبوب تمہاری طرح چل کر بھی تمہاری طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کے مخلوق کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو عیب ہے، جو کمزوریاں ہیں، جو معذوری مخلوق کے اندر ہے، میں نے اس چیز کو محبوب میں رکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس چیز کو محبوب میں رکھا ہی نہیں۔ تیری کمزوری یہ ہے کہ تو گھر میں بیٹھے تو بازار کی خبر نہ دے سکے، تو بازار میں بیٹھے تو دوسرے شہر کی خبر نہ دے سکے۔ تیری کمزوری یہ ہے کہ تیری ہاتھ جتنے لمبائی ہے وہی تک چیز کو لا سکتا ہے، وہی تک چیز کو لا سکتا ہے، اور تو دیکھتا ہے تو صرف سامنے سے دیکھتا ہے۔ یہ تیری کمزوری۔ مخلوق کی کمزوری کیا ہے؟ پروردگار عالم نے مخلوق کو کمزور بنایا ہے۔ اگر اس مخلوق کو سب سے زیادہ طاقتور بناتا تو مخلوق نہ جانے کیا کیا نہیں کرتا۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے کہ اسرائیل آنے کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے کہ وہ آگے دیکھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے کہ گھر میں وہ بیٹھے رہے بازار کی خبر نہ دے سکے۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے۔ مخلوق کی ہاتھ جتنی لمبی ہوگی وہیں تک وہ چیز کو لا سکتے ہیں۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے، مگر میں نے محبوب کے ساتھ میں وہ کمزوری رکھا ہی نہیں۔ محبوب جیسے پیچھے دیکھتا ہے ویسے آگے دیکھتا ہے، اور جیسے آگے دیکھتا ہے وہی پیچھے دیکھتا ہے۔ محبوب گھر میں رہے تو مدینے کی، محبوب گھر میں رہے تو پھر جنت کی خبریں دیتے ہیں۔ محبوب مدینے کی گلیوں میں رہے تو پھر قبر کی خبر دیتے ہیں۔ محبوب اگر ابو بکر صدیق کے پاس رہے تو پھر محبوب پرصراط کی خبریں دے رہے ہیں۔ محبوب اگر حجرہ عائشہ میں رہے تو پھر وہ محبوب جو ہے اللہ اکبر میدان محشر کی منظر کی خبر دے رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے مخلوق کے کمزوری کو محبوب پر نہیں رکھا اور محبوب کو ہر عیب سے پاک کر دیا۔ اب میں نے جو قدرت تھا، میرا جو قدرت تھا، میں نے ساری قدرتیں، ساری صفتیں، ساری رحمتیں، میں نے ساری صفتوں کا مظہر محبوب کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ساری صفتوں کا مظہر محبوب کو بنا دیا۔ اب پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو میرا محبوب ہے، میں اس محبوب سے ذریعے سے لوں گا بھی اور میں اس محبوب کے ذریعے سے تمہیں دوں گا بھی۔ سبحان اللہ۔ اب رب قدیر نے ایک قانون بنا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا۔ جس طریقے سے ہم نے مثال دیا کہ کھانا اگر آپ پکاتے ہیں تو آگ میں پکاتے ہیں، چاول چاہیے، پانی چاہیے، مگر چاول اور پانی کو اگر آگ میں ڈال دو تو کھانا نہیں پکتی ہے۔ اس میں برتن کا سہارا ہونا ضروری ہے۔ جب تک برتن کا سہارا نہ ہو چاول کھانے کی شکل میں نہیں آتا، جب تک برتن کا سہارا نہ ہو پانی چائے کی شکل میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے مخلوق اور خالق کے درمیان میں محبوب کو وسیلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کو وسیلہ بنا دیا۔ اب کہا کہ جو بھی چیزیں میں لوں گا اس محبوب کے وسیلے سے لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بھی میں دوں گا وہ بھی محبوب کے وسیلے سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان قدر ملت اسلامیہ، تو وسیلہ ہر چیز پر ضروری ہے۔ یہ نمازیں ہو، یہ روزہ ہو، یہ زکوٰۃ ہو، یہ حج ہو۔ یہ ایک حاجی 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ خرچ کر جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے جب کچھ رقم کے اخراجات کو خرچ کر جب وہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو اس مکے میں اس کی محنتیں دیکھیے گا۔ جو محنتیں اس کی مکے میں رہتا ہے وہ مدینے میں نہیں رہتا۔ اللہ، مکے میں محنتیں کیا ہیں؟ مکے میں محنتیں یہ ہیں کہ 7 چکر میں یہ طواف ہوتا ہے، صفا مروہ میں دوڑ لگانا پڑتا ہے۔ اللہ، یہ محنتیں ہیں۔ لوگ پسینے سے تر ہو جاتے ہیں، صفا اور مروہ میں دوڑ لگانا پڑتا ہے۔ ایک حاجی حج کرنے کے لیے گیا اور جانے کے بعد اس نے طواف کعبہ کر لیا، حجر اسود کا بوسہ دے دیا اور
عرفات کی میدان میں جو عمل تھا اس عمل کو اس نے بجا لائے اور جو اسے دمبا کاٹنا تھا اس دمبے کو بھی اس نے کاٹ دیا. جب حاجیوں کی ارکان مکۃ المکرمہ میں مکمل ہو گئی اب حاجی کہتا ہے کہ مکمل تو ہو گیا, کیا میں آپ اپنے قدم کو گھر کی طرف روا اور دوا کروں, کیونکہ حج مکے میں ہوتا ہے, عمرہ مکے میں ہوتا ہے, حجر اسود مکے میں ہے, صفا مروہ مکے میں ہے, منات مکے میں ہے, عرفات مکے میں ہے, اب چلے گھر نہیں. اب کہتا ہے کہ سنو, اب کہتا ہے کہ سنو, تم نے محنت تو مکے میں کر لیا اور محنت کر کر حاجی بنا, محنت کر کر صفا مروہ کی چکر لگایا, تم جو محنت کیا ہے یہ تمہاری مزدوری, یہ تم مزدور بن کر محنت کیے کہ کعبے کی طواف کیے, صفا اور مروہ کی دوڑ لگائے, حجر اسود کو بوسہ دیے, عرفات کی عمل کو بجا لائے, مگر اے میرے بندے تمہیں مزدوری دینا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, تمہیں مزدوری دینا ہے کہ نہیں؟ جو تم نے حج کیا اس حج کو بچانا ہے کہ نہیں؟ جو صفا میں نیکیاں کی اس نیکیوں کو بچانا ہے کہ نہیں؟ جو مروہ میں نیکیاں کی اس نیکیوں کو بچانا ہے کہ نہیں؟ جو عرفات میں عمل کیا اس عمل کو بچانا ہے کہ نہیں؟ تو بندے کی ضمیر آواز دیتے ہیں, پروردگار عالم کون نہیں چاہتا کہ میری حج بھی محفوظ رہے, میری صفا کی نیکیاں بھی محفوظ رہے, میرے مروہ کی نیکیاں بھی محفوظ رہے, عرفات و منات کی عمل بھی میری محفوظ رہے. تو پھر پروردگار آواز دیتا ہے, پھر آپ میرے محبوب کے در میں آؤ. سبحان اللہ, میرے محبوب کے در میں آؤ, گنبد خضرا کی وادی میں آؤ. جو حج تو نے کیا ہے, جو صفا کی نیکیاں تو نے کی ہے, جو مروہ کی نیکیاں تو نے کی ہے, یہ نیکیاں تو تم نے مکۃ المکرمہ میں کر دیا, کعبے کی طواف کر لیا. اب اگر تمہیں عمرہ اور حج کو بچانا ہے تو تمہیں مدینہ جانا ہوگا. سبحان اللہ, مدینہ وہ جگہ ہے, گنبد خضرا وہ جگہ ہے جہاں سے عبادتیں بچا کرتی ہے. سبحان اللہ, حج وہاں سے بچتی ہے, عمرہ وہاں سے بچتی ہے, نیکیاں وہاں سے بچتی ہے. اب رب یہی آواز دیتا ہے, میرے بندے تو نے تو حج کر لیا, کیا اس حج کو میری بارگاہ میں تجھے نہیں بھیجنا ہے؟ مولا بھیجنا ہے. صفا کی نیکیاں نہیں بھیجنا ہے؟ مولا بھیجنا ہے. مروہ کی نیکیاں نہیں بھیجنا ہے؟ مولا بھیجنا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیکیاں نہیں بھیجنا ہے؟ مولا بھیجنا ہے. تو پھر آپ نبی کے بارگاہ میں ساری نیکیاں حاضر کر, میں ڈائریکٹ تیری حج کو بھی قبول کرنے والا نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ صفا اور مروہ کی نیکیاں کو بھی قبول کرنے والا نہیں ہوں. آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ساری نیکیاں رکھ دے, جو کمی بیشی ہوگا میں تیرے کو دیکھ کر نہیں مصطفیٰ کو دیکھ کر قبول کروں. وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو وسیلہ بنایا, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانۂ محبوب کی قسم, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, کہ انسان گھاٹے میں ہے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس صورت سے اس صورت کا منشا کیا ہے اور اس صورت سے اس صورت کا مطلب کیا ہے؟ اور صورت بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس صورت کا مقصد مصطفیٰ فرماتے ہیں, شفیع المجرمین کہتے ہیں والعصر سے مراد زمانہ مصطفیٰ کی قسم. سبحان اللہ, زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر سے جو مراد ہے وہ ابو جہل کی ذات ہے. ان الذین آمنوا سے جو مراد ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے. وہ عملوا الصالحات سے جو مراد ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے. وتواصوا بالحق سے جو مراد ہے وہ عثمان ذوالنورین کی ذات ہے. اور وتواصوا بالصبر سے جو مراد ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. چاروں خلیفہ اس صورت میں آ گیا. سبحان اللہ, چاروں خلیفہ آ گیا. ان الذین آمنوا سے مراد ابو بکر کی ذات, ابو امیر الصالحات سے مراد عمر کی ذات, وتواصوا بالحق سے مراد عثمان کی ذات, وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت مولا علی کی ذات. سبحان اللہ,
مولا علی کی جان. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کس طریقے سے دیا. اسی لیے ہم پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانتے ہیں رسول کے کہنے پر, سبحان اللہ. عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں رسول کے کہنے پر, عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں رسول کے کہنے پر, مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں رسول کے کہنے پر. رسول نے اپنے زندگی میں بھی چاروں خلیفہ کا ترتیب بتا دیا, سبحان اللہ. چاروں خلیفہ کا ترتیب بتا دیا. ابھی جو جماعت الآخر کا بالکل اینڈ وقت ہے اور اینڈ دن ہے, اس جماعت الآخر میں نے پچھلے جمعہ میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی موقع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے جو ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے کی. مگر اسی مہینے میں 22 رجب ال22 جماعت الآخر میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہے, جب آپ وصال فرمائے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے کہ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری آنکھ ہے, سبحان اللہ. ابو بکر میری آنکھ ہے, اور ابو بکر ہر جگہ مصطفیٰ کے ساتھ دیے. ان میں سے آپ کیوں ایک مثال دیکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے, سرکار جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے مثال کے بعد. اور دیکھیے گا ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھیے گا, ان کی محبت دیکھیے گا, ان کا پیار دیکھیے گا. ابو بکر صدیق جو خلافت کے کرسی پر رہ کر رسول کی امت کو سنبھالا اور رسول کی مشن کو سنبھالا, رسول کی تحریک کو سنبھالا, رسول کی تنظیم کو سنبھالا. ابو بکر صدیق کی آخری وقت میں ابو بکر صدیق کی جب یوم وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے ابو بکر صدیق نے کہا, میری بیٹی عائشہ سنو, میری جب انتقال ہو جائے اور جب مجھے کفن دیا جائے تو میں جس لباس میں ہوں مجھے اسی لباس کا کفن دے دیا جائے. کس نے کہا؟ ایک عاشق رسول نے کہا, ایک یار غار نے کہا, ایک یار مزار نے کہا. وہ ذات ابو بکر صدیق ہے. عائشہ صدیقہ نے کہی, میرے ابا حضور آپ خلیفہ رسول ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں آپ کے کفن کا کپڑا یمن سے منگواؤں گی, میں آپ کے کفن کا کپڑا دوسرے ملکوں سے منگواؤں گی. مگر ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں بیٹی, میں ابو بکر صدیق سے پوچھوں گا کہ یار غار یار مزار, اس لباس میں ایسی کیا تاثیر تھی, اس لباس میں ایسا کیا جو ہے تاثیر تھی کہ جس لباس کو آپ نے کہا کہ اسی لباس میں لپیٹ کر مجھے کفن دے دیا جائے, مجھے کفن دے دیا جائے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ نے جب پوچھی بابا اس کی راز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, سن میرے بیٹی, جس لباس کو میں پہنا ہوں یہ لباس اللہ اکبر, یہ لباس کسی اور کا نہیں, یہ لباس مصطفیٰ کا ہے, سبحان اللہ. یہ لباس مصطفیٰ کا ہے. اور جب میں اس لباس میں لپیٹ کر مجھے کفن دے دیا جائے گا تو پھر منکر نکیر دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ رسول کے عاشق آئے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, یار غار آئے ہوئے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی عشق رسول اللہ اکبر اس منزلوں پر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیے اور کہے کہ آپ حضور نہیں ہیں, ہم زکات نہیں دیں گے, تو ابو بکر صدیق نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا, کہا کہ رسول رہے یا نہ رہے, تم کہتے ہو کہ رسول نہیں ہے مگر رسول ہر جگہ موجود ہے, رسول کا تنظیم موجود ہے, رسول کا تحریک موجود ہے, رسول کا مشن موجود ہے. آج دنیاوی سوشل جو ہے میڈیا میں جب دکھایا جاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے, مسجد توڑا گیا, اسلام خطرے میں ہے, مدرسے پر بلڈوزر چلوایا گیا, اسلام خطرے میں ہے, اس میڈیا والے جو ناچ کر اچھل کر مسلمانوں کے دلوں میں دہشت کو پیدا کر رہا ہے, مسلمانوں کے دلوں میں خوف کو پیدا کر رہا ہے. اور وہ کون مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے؟ وہ مسلمان کہتے ہیں نہ جسے مسجد کا پتہ ہے نہ مدرسے کا پتہ ہے, وہ مسلمان کہتے ہیں جو شادیوں میں جو ہے 80 سال کی بڈھیاں ناچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. جن کے 25 سال کا بچہ آوارہ ہو گیا
दुकान में सुस्तियां लेकर कहते हैं इस्लाम खतरे में है। और से सुनिएगा दोस्तों, इस्लाम न खतरे में कभी था, न इस्लाम खतरे में कभी है, न इस्लाम कभी खतरे में होगा। खतरे में कभी इस्लाम नहीं है। हाँ, इस्लाम एक ही दौर में खतरे में आया था 61 हिजरी में। इमाम हुसैन ने अपने खून को देकर इस्लाम को खतरे से महफूज कर लिया। अब इस्लाम खतरे में नहीं होगा। मस्जिद तोड़ा जाए, इस्लाम खतरे में नहीं होगा। कुरान अगर तुम जला भी दो तो इस्लाम खतरे में नहीं होगा। मदरसे पर बुलडोजर चलवा दो, इस्लाम खतरे में नहीं होगा। हाँ, मुसलमान अपने बुरे अमल की बुनियाद पर मुसलमान खतरे में आ सकता है, मगर इस्लाम खतरे में नहीं आ सकता। अब देखिएगा कोई ऐसा दिन नहीं कि जब मुस्तफा पर जुल्म हुआ तो 4 मुसलमान, मुस्तफा के बाद 7 मुसलमान, जुल्म बढ़ता गया, इस्लाम बढ़ता गया, जुल्म बढ़ता गया, इस्लाम बढ़ता गया। मुस्तफा के दौर में 7 मुसलमान और आज के दौर में 2 अरब मुसलमान। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं जहां लोग इस्लाम जो है कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल न करता हो। अमेरिका के दानिशवर इस्लाम पढ़कर इस्लाम कबूल करते हैं। कोई ऐसा मीडिया वाले आपको वो नहीं बताएगा। अल्लाह अकबर, हर दिन इस्लाम कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया जा रहा है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं होगा। अब देखिएगा जुल्म होता रहा, मगर बताइए इस्लाम कभी, मुसलमान कभी घटा है? कभी नहीं घटा। आप उसका हिसाब लीजिए, आज से 20 साल पहले आप सर्वे कीजिए मस्जिदें कितने थी। अगर मुस्तफा के दौर में सिर्फ मस्जिद नबवी है, अल्लाह अकबर, तो आज के दौर में कितने मस्जिदें हैं? सुभान अल्लाह, कितने मस्जिदें हैं। तो मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क़ रसूल पर गौर कीजिए। हज़रत उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद जब उमर फारूक ने आपके बेवा खातून को निकाह का पैगाम दिया, और सुनिएगा, निकाह का पैगाम दिया और उमर ने उस सुन्नत को जिंदा किया। जिस तरीके से नबी ने बेवा से निकाह किए, उस तरीके से उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के बीवी को निकाह का पैगाम दिया। निकाह उमर से हो गया। अब उमर की पहली रात है, अबू बकर सिद्दीक के बेवा से मिलने की रात है। निकाह हो गई, उमर फारूक किस घर में है? अब कहते हैं, ए अबू बकर की बेवा, मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश के लिए निकाह नहीं किया, मैंने तुमसे अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए निकाह नहीं किया। तो बीवी कहती है, फिर किसके लिए निकाह किया? उमर फरमाते हैं, मुझे ये बता, मैंने तुझसे जो निकाह किया इस मकसद पर किया, इस मकसद पर किया, ये बता कि अबू बकर सिद्दीक की रातें कैसी थी। सुभान अल्लाह। अबू बकर के सिद्दीक की रातों की लम्हात कैसी थी, वो रात कैसे गुजारते थे। उमर फारूक उनके बीवी बेवा से कहते हैं, मेरे निकाह का मकसद ये है, मुझे अबू बकर सिद्दीक की रात का पता करना है। सुभान अल्लाह। उनकी रात कैसे गुजरती थी। उनकी बेवा बीवी कहती है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अबू बकर सिद्दीक की बेवा बीवी कहती है, सुनो, नमाज़े ईशा होती थी, नमाज़े ईशा होने के बाद अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले को बिछा देते थे और बिछाने के बाद पूरी रात इबादत में गुजार देते थे, तस्बीहात में गुजार देते थे, तहलीलात में गुजार होते थे। तब नमाज़ तहज्जुद का वक्त होता, नमाज़ तहज्जुद अदा करने के बाद जब रात इंतहा में पहुंचता, अबू बकर सिद्दीक एक जोर से आह लेता और आंखों में आंसू आता। मुस्तफा की याद में, मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा की प्यार में जब वो आह लेता था तो उस आह की तपिश से अबू बकर सिद्दीक के जिस्म से जना हुआ, भुना हुआ गोश्त की खुशबू आया करता था, भुना हुआ गोश्त की खुशबू आया करता था। तो कहते हैं वो आखिरी रात में जो अबू बकर आग लेते थे, मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा की इश्क में, मुस्तफा की प्यार में, तो उस मुस्तफा की मोहब्बत की आग अबू बकर के दिल को जला देता था, अबू बकर के गोश्त को जला देता था और उससे हुजूर की मोहब्बत की दुआ की थी। सुभान अल्लाह। उमर फारूक कहते हैं, मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उमर ना बनाता, अमीरुल मोमिनीन ना बनाता, खलीफा ना बनाता, अगर मुझे अबू बकर
کہ یہی میرے لیے معراج ہوتا، سبحان اللہ، یہی میرے لیے معراج ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق کی عشق رسول کبھی بھولا نہیں جائے گا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں نہ ہم خلیفہ کو چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ اہل بیت بھی ہمارے ہاتھ میں ہو اور خلفائے راشدین کی دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہو۔ نور الامثال کی حدیث میں سناؤ، بڑی دلچسپ حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کہ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے چلے، حضرت علی اپنے گھر سے، ابو بکر اپنے گھر سے، اس بنیاد پر حضور کی محبت میں، سبحان اللہ، حضور کی محبت، حضور کی پیار، حضور کی الفت گھر میں ٹکنے کا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے چلے، مولا علی اپنے گھر سے چلے، آشانہ نبوت کے گھر کے چلے، حضور کی دولت قضا کی طرف چلے، ادھر سے صداقت کا تاجدار، ادھر سے ولایت کا تاجدار، سبحان اللہ۔ محبت دیکھیے دونوں کا، نہ علی ابو بکر سے جدا ہے نہ ابو بکر علی سے جدا ہے۔ ابو بکر چلے اپنے گھر سے، علی چلے اپنے گھر سے، آشانہ نبوت کے گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے دہلیز میں پہنچے، مصطفیٰ کے دہلیز میں پہنچے، اب ابو بکر پہلے جائے کہ علی پہلے جائے، سبحان اللہ۔ ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، تو ابو بکر صدیق نے علی سے کہا تم پہلے چلو، سبحان اللہ، تو کیا چلو، پہلے چلو۔ علی نے کہا نہیں نہیں آپ پہلے چلیے، سبحان اللہ۔ محبت دیکھیے، آپ پہلے چلے کیوں؟ اسی لیے اے ابو بکر صدیق، میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو ہے میرے بعد سورت کسی پر طلوع الغروب نہیں ہوا، میرے بعد اگر سب سے زیادہ افضل کوئی انسان ہے اس دھرتی میں تو ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق آپ پہلے چلی، مگر ابو بکر صدیق نے اپنا سینہ چوڑا نہیں کیا۔ آج کے دور میں تو لوگ جھوٹی تعریف بھی سن کر سینے کو چوڑا کر لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، پھر بھی وہ چوڑا ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا، اگر تو نے حضور سے سنا ہے تو میں نے بھی حضور سے سنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے خاندان کے بہترین شخص سے میں نے خیر النساء کی نکاح کی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا ہے آپ پہلے چلیے، ابو بکر صدیق نے کہا علی نے، پھر علی نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے، میں نے حضور، سنیے گا، میں نے حضور سے سنا ہے اے ابو بکر، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ابراہیم کا سینہ دیکھنا چاہے تو ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے، سبحان اللہ، سینہ دیکھ لے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ پہلے چلیے، پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر آپ نے یہ سنا ہے تو میں نے بھی سنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے، موسیٰ کی نماز دیکھنا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا ہے، عیسیٰ کی صحبت دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا اعلان دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے، سبحان اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ان اجمیر کی مجاور نے جدا کیا ابو بکر کو، عمر کو جدا کیا، عثمان کو جدا کیا، مگر اجمیر کے خواجہ کا مسلک ابو بکر صدیق کا مسلک ہے، عمر کا مسلک ہے، عثمان کا مسلک ہے۔ ارے چشتی سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، وہ چشتی نہیں ہوتا جو فاروق اعظم کو گالی دے، ابو بکر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، تو حضور خواجہ کریم النواز کا سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک بابا فریج الدین کے شکل کے اتہاس کو نہ پڑھا جائے۔ اور بابا فریج الدین علی کا اولاد نہیں تھا، حسن کا اولاد نہیں تھا، حسین کا اولاد نہیں تھا، بابا فریج الدین حضرت عمر فاروق کے اولاد تھے، حضرت عمر فاروق کے اولاد تھے۔ اور بابا فریج الدین کے بارے میں ان کی ماں نے کہی، جب بابا فریج الدین نے کہا کہ میں نے اپنے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز کو قضا نہ کی، تو ماں نے کہی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے تقوی کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرے دودھ کا ہے جو میں نے تجھے باوضو رہ کر تمہیں دودھ پلاتی رہی، سبحان اللہ۔ جب خواجہ کریم النواز کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق کے اولاد والے ہو تو پھر عمر سے کیسے الگ کیا جائے گا؟ نہیں الگ ہوگا، کسی حال میں الگ نہیں ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں عیسیٰ کا ظہر، موسیٰ کی نمازیں، آدم کا علم، یوسف کا حسن، مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. سبحان اللہ. آپ پہلے چلیے، بڑی مزے کی حدیث ہے، بڑے مزے کی حدیث ہے نور الابصار کی. اب نہیں جا رہے ہیں تو نہ وہ جا رہے ہیں نہ یہ جا رہے ہیں. یہ ایک آدمی دوسرے کی فضائل بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فضائل بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر علی نے کہا سن، میں نے رسول سے سنا ہے، رسول فرماتے ہیں تمام مومنوں کی ایمان اگر ایک پلے میں ہو، اور ابو بکر صدیق کی ایمان ایک پلے میں ہو، تمام ایمان والوں پر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. بھاری پڑ جائے گا. اے ابو بکر صدیق، تیرے ایمان کا یہ مقام، تیرے ایمان کا یہ مرتبہ، اب ایمان میں عمر کی ایمان بھی ہے، عثمان کی ایمان بھی ہے، علی کا ایمان بھی ہے، طلحہ زبیر کا ایمان بھی ہے، بدر والوں کی ایمان، حنین والوں کی ایمان، خیبر والوں کی ایمان، صفین والوں کی ایمان، کربلا والوں کی ایمان، زین العابدین کی ایمان، باقر کا ایمان، غوث اعظم کا ایمان، غریب نواز کا ایمان، بندہ نواز کا ایمان، بختیار کاکی کا ایمان، مخدوم سملہ کا ایمان، امیر الدین کا ایمان، قدیر الدین کا ایمان، مخدوم سملہ کا ایمان، نور اللہ شاہ قادری کا ایمان. تمام امت مسلمہ کی ایمان اگر ایک پلے میں ہو اور ابو بکر صدیق کی ایمان ایک پلے میں ہو تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. آخر یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فیضان کہاں سے؟ اللہ اکبر. یہ عشق رسالت کے بنیاد پر. سبحان اللہ. یہ عشق رسول کے بنیاد پر، عشق رسول کے بنیاد پر حضرت علی نے کیا کہا؟ تمام مومنوں کی ایمان ایک پلے میں ہو اور یہ ابو بکر صدیق کی ایمان ایک پلے میں ہو تو بھاری پڑ جائے گا. مگر ابو بکر بھی چپ نہیں رہا. سبحان اللہ. ابو بکر بھی چپ نہیں رہا. ابو بکر کہتے سن، اگر تو رسول سے یہ سنا ہے تو میں بھی رسول سے یہ سنا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں میرا محل ہوگا اور ادھر ابراہیم کا محل ہوگا. سبحان اللہ. میرا محل ہوگا اور ادھر ابراہیم کا محل ہوگا اور بیچ میں جو محل ہوگا علی کا محل ہوگا. سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کبھی ابو بکر ان کی تعریف کرتے ہیں. ابھی دونوں نہیں جا رہے ہیں پہلے. سبحان اللہ. دونوں پہلے نہیں جا رہے ہیں. یہ محبت ہے خلفائے راشدین کی. میں جوانوں سے کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، یوٹیوب میں، میڈیا میں ایسے بیانات کو بس سنیں جو ابو بکر صدیق سے آپ کو دور کیا جائے، عمر سے دور کیا جائے، عثمان سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ چاروں ایک ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ یہ چاروں ایک ہے. اور حضرت علی عقیل رسول بھی ہے. سبحان اللہ. عقیل رسول بھی ہے. پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں، پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ سنو، میں نے حضور سے سنا ہے قیامت کے دن جنت کے رضوان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری کنجیاں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دے گا. سبحان اللہ. وہ جسے چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے جنت میں لے جائے. ابو بکر صدیق تو نے اگر یہ سنا ہے تو میں نے بھی رسول سے سنا ہے. سبحان اللہ. میں نے بھی رسول سے سنا. کیا سنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سن اے ابو بکر، اسے جنت میں نہ آنے دینا جس کے دل میں علی کا بغض ہو. سبحان اللہ. جس کے دل میں علی کا بغض ہو. یہ محبت، یہ پیار ان لوگوں کی ہے، اس محبت کی ہم داد دیتے ہیں. عزیزان قدر، یہ حدیث بڑی طویل ہے. ایسے عالم پہ کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے کی فضائل بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور فضائل علی کی تو کیا میں کہتا ہوں، علی ہو یا ابو بکر ہو، دنیا کی پوری زمین ہو اور دنیا کی پوری سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور زمین کو کاغذات بنا لیا جائے، اگر ان کی فضائل لکھتے جائے زندگی کب پر جائے گی، فضائل مکمل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی. ایسے عالم میں جبرائیل آ گئے اور جبرائیل آنے کے بعد حضور سے کہا ہے یا رسول اللہ آپ ذرا باہر دیکھیے. سبحان اللہ. آپ ذرا باہر دیکھیے. حضور نے فرمایا میں باخبر ہوں. سبحان اللہ. میں باخبر ہوں. حضور یہ اس کی بیان کر رہے، یہ اس کی بیان کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور ان دونوں کو اپنے رحمتوں میں ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. ان دونوں کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا. اللہ ان سے بھی راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی
अचानक ने आप लोगों के दिलों में बेदारी की हालत दे दिया। दोस्तों, अहले बैत या खुलफाए राशिदीन, दोनों की हमें जरूरत है, दोनों की हमें जरूरत है। हम आप हुजूर के मज़ार में पहुंचते हैं, यौम विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक की जसद को गुंबदे खजरा की तहरीज में रख दिया है। अबू बकर सिद्दीक की वसीयत थी कि हुजूर से कहना कि मेरी जसद को हुजूर अपने जगह में दे, इजाजत दे तो रख देना, इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अली फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, ये आपका यारेदार है जो आपके साथ लेटना चाहते हैं। तो गुंबदे खजरा से आवाज है, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब तक पहुंचा दो, हबीब को हबीब तक पहुंचा दो। जब बात कब्र की आ गई तो थोड़ी लम्हे के लिए इस कब्र की आप मुलाहिजा कीजिए। मरना तो सबको है, मरना हमें भी है, आपको भी। बाप मर जाते हैं, बाप की कपड़ा फकीरों को दान कर देते हैं। आपका कपड़ा फकीरों को दान कर दिया, आपका जूता फकीरों को दान कर दिया। मगर मैं उन औलाद से पूछता हूं, जिस बाप के कपड़े को फकीरों को दान किया, जिस बाप के जूते को फकीरों को दान किया, उस बाप के जमीन को फकीरों में क्यों नहीं दान किया? क्यों नहीं दान किया? जरा बाप की जमीन को भी जो है दान कीजिए, जरा बाप ने जो बैंक बैलेंस रखा है उसको भी दान कीजिए। सुनिए, गौर से सुनिए, आज की बात गौर से सुनिएगा। जुमा पढ़ के निकल गए, घर में खा लिए, सो गए। अच्छा, क्या होता है कि हमें हफ्ते में एक दिन भी हम थोड़ा सा वक्त ज्यादा नहीं लगा सकते? कितनी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप कभी जुमा के बाद अपने माँ बाप की मज़ार में जाते हैं, कब्र में जाते हैं? 10% जाते होंगे, 90% नहीं। तो सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं, तवज्जो है, हुजूर क्या फरमाते हैं? माँ बाप के कब्र में जाना सुनो, हुजूर फरमाते हैं, लोग मरने के बाद जब कब्र में जाते हैं तो गुनाह को लेकर जाते हैं, गुनाह को लेकर जाते हैं। मगर मेरी उम्मत जब कब्र से उठेगा, गुनाहों से पाक होकर उठेगा। मैंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, इस फकीर ने बड़ी अदब से एहतराम से कहा, या रसूलुल्लाह, मरने के बाद नमाज़ें बंद, रोजा बंद, ज़कात बंद, हज बंद, उम्रा बंद, नेकियां बंद, सजदे बंद, क़याम बंद, रुकू बंद, किस बुनियाद पर गुनाहों से पाक होगा? तवज्जो है, इस बुनियाद पर गुनाहों से पाक होगा। रहमते तो आलम फरमाते हैं, सुनो, वो मरने से पहले अगर औलाद छोड़ा, भाई ने भाई को छोड़ा, बाप ने औलाद को छोड़ा, औलाद ने बाप को छोड़ा, बहन ने बहन को छोड़ा, मरने के बाद जब हर नमाज में इनकी मग़फ़िरत की दुआ होती है, अल्लाह ताला कब्र नहीं उसको गुनाहों से पाक कर मैदान महशर में उठाता। और हुजूर फरमाते हैं, जुम्मा के दिन जो बच्चे सिर्फ माँ बाप की कब्र की मिट्टी की ज़ियारत करते हैं, किसकी? कब्र की मिट्टी की ज़ियारत। ये शर्त नहीं है कि बेटा आलिम हो, बेटा तकवा वाला हो, बेटा परहेजगार हो, बेटा मुत्तकी हो, बेटा पीर हो। बेटा अगर जाहिल हो, अंदर हो, तकवा वाला नामी हो, हुजूर फरमाते हैं, जब ये बेटा माँ बाप के कब्र में पहुंचते हैं, या माँ की कब्र में हो या बाप की कब्र में हो, अगर वो कब्र की मिट्टी की सिर्फ ज़ियारत करते हैं, कुछ पढ़ा नहीं, उसे पढ़ने नहीं आया, सिर्फ ज़ियारत किया, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा दौर आएगा कि उसे वलियों में शामिल कर देगा, उसे वलियों में शामिल कर देगा। क्या? उसको वलियों में शामिल कर देगा। अजीज, अल्लाह अकबर, सिर्फ माँ बाप के कब्र की मिट्टी की ज़ियारत करेंगे। भूल गए हमने माँ बाप को, बक्सी कर कर भूल गए। अब जनाजा में तो भैया मेंढक की तरह रिश्ता निकलता है, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ। अच्छा, अगर आप जनाजा पढ़कर चले गए, उससे पहले कभी आपने उसको देखने आए नहीं, कभी उसने हक आपने उसका मारा, उसने आपका हक मारा, मगर इतना ही अगर आपको दर्द है तो मरने के बाद कभी कभी
قبر کی زیارت بھی کیجیے, قبر کی مٹی کی زیارت بھی کیجیے. اللہ اکبر. اور یہی تک بات نہیں, حضور فرماتے ہیں, حدیث طویل ہے, حضور فرماتے ہیں اگر ماں باپ جنت میں ہو, ماں باپ, بولیے ماں باپ, اللہ سب کی ماں باپ کو جنت عطا فرمائے. ماں باپ جنت میں ہو, حضور فرماتے ہیں جب یہ بیٹا ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں اور وہ جنت میں ہو تو جنت میں اس کی درجہ کو بڑھا دیا جاتا ہے, جنت میں درجہ کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے پروردگار عالم میری درجہ کو بدل دیا گیا, میری محل کو بدل دیا گیا, میری مقام کو بدل دیا گیا. تو پروردگار عالم فرماتا ہے تیرا بیٹا, تیرے اولاد نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. سبحان اللہ. جنت میں درجے کو بڑھا دیا گیا, اور درجے کو بڑھا دیا گیا تو ماں باپ کی خاموش نہیں رہتا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی خاموش نہیں رہتا ہے, وہ ماں باپ جنت میں رہ کر ہی دعا کرتے ہیں اے اللہ جن بیٹوں نے میرے لیے جنت میں درجے بڑھانے کی دعا کی ہے, اے اللہ تو بھی اس کو جنتی بنا دینا, جنتی بنا دینا. ہاں تیری ماں باپ کی دعا گھر میں رکھ ہو سکتی ہے, دنیا میں رکھ ہو سکتی ہے, زمین میں رکھ ہو سکتی ہے, بازار میں رکھ ہو سکتی ہے. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں, رحمت دو عالم فرماتے ہیں جب انسان جنت میں کوئی بھی خواہش کرے اللہ پورا کرتا ہے, کوئی بھی خواہش کرے پورا کرتا ہے. جب ماں باپ کعبے میں دعا کرے تو کعبے میں دعا قبول ہو جاتی ہے, جب جنت میں دعا کرے تو مقام کیا ہوتا ہے. اگر تمہیں بھی جنتی بننا ہے